یہ میرے پاس جنوبی وزیرستان کے لوگوں کے مطالبے کی لسٹ ہے. وہاں پہ 3G نہیں ہے, 4G نہیں ہے, موبائل کی سروس نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے. لوگ پتھر کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. پروٹوکول کلچر کو ختم کریں. سرکاری گاڑی, سرکاری پیٹرول, سرکاری بجلی, سرکاری گیس کے اوپر اس کا پابندی لگائیں. 93 رکنی کابینہ ظلم ہے, ظلم. دنیا کی سب سے بڑی کابینہ آپ نے اس مقروض قوم جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہ ظلم ہے. یہ جو ججز ہیں, یہ جو جرنیل ہیں, یہ جو بیوروکریٹس ہیں, یہ جو سیاستدان ہیں, ان کو اب اپنا راستہ بدلنا ہوگا. اب پاکستان اس طرح کی 1% اشرافیہ کے ساتھ, اب پاکستان اس اشرافیہ کے ساتھ نہیں چل سکتا. 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 62% لوگوں کے لیے پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اور آپ 31% ڈیفنس بجٹ کے اندر اضافہ کر رہے ہیں, جبکہ آپ کے پاس نیوکلیئر اور میزائل ڈیٹرنس بھی موجود ہے. مسٹر چیئرمین, اس لیے اس میں کمی کی جائے اور اسے غریبوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے. مزدور کی تنخواہ 32-30 ہزار روپے. مجھے یہ بتایا جائے وزیر صاحب کہ اس میں بجٹ بنا کر دے دیں. ایک غریب مزدور کے سکول کا, ان کی تعلیم کا, ان کی بجلی گیس کا, ان کے گھر کے کرائے کا, ان کے کھانے پینے کا 30,000-32,000 روپے میں بجٹ مجھے بنا کے دے دیں. لیکن یہ بھی کسی کو نہیں ملتا. بینکوں کے سامنے جو سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں, بڑے شاپنگ مال کے اوپر جو سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں, کبھی ٹہر کر ان سے پوچھو کہ کتنی آپ کی تنخواہ ہے اور کتنی ڈیوٹی آور ہے. 15 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور 10-12 ہزار روپے ان کو تنخواہ دی جا رہی ہے. تو حکومت کی اپنی ریٹ بھی نہیں ہے اس کے اوپر. مسٹر چیئرمین, اس لیے یہ اضافہ کر دیا جائے اس کے اندر, اور EOBI کی جو پینشن ہے وہ کم از کم 25,000 روپے تک بڑھایا جائے. 25,000 روپے, 10,000 روپے پینشن, 8,000 سے آپ نے 10,000 بڑھا دیے. غریب لوگ ہیں, بوڑھے ہیں, بیوائیں ہیں اس کے اندر, تو 25,000 EOBI کی پینشن. اسی طرح ریڈیو پاکستان کی جو پینشنرز ہیں 4,500 پینشنرز, ان کو 3 ماہ سے پینشن نہیں مل رہا. اور یہ میں حکومت سے کہتا ہوں, گزشتہ عید بھی انہوں نے پینشن کے بغیر گزاری ہے, یہ عید بھی بغیر پینشن کے گزر رہی ہے. ان 4,500 میں سے 1,600 بیوائیں ہیں اور یتیم بچے ہیں. بد دعائیں نہ لیں. ان چھوٹے 4,000 5,000 یہ لوگ جو ہیں, یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, ان کو آپ دیا کریں, ان کے پینشن جو ہیں وہ ختم نہ کریں. اسی طرح اس بجٹ میں نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں ہے. 71% یہ ہماری یوتھ ہیں بلو 30, ان کے لیے ایجوکیشن, امپلائمنٹ اور انگیجمنٹ کچھ نہیں ہے. سپورٹس نہیں ہے, روزگار نہیں ہے. 40% نوجوان, گیلپ کی ریسنٹ سروے ہے کہ 40% یوتھ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان سے مایوس ہے. کیوں مایوس ہے؟ آپ ان کو تعلیم نہیں دے رہے, آپ ان کو روزگار نہیں دے رہے. 90 لاکھ نوجوان ڈرگ ایڈکٹس ہیں. 15 سے 30 سال کے ایج بریکٹ میں 90 لاکھ نوجوان آپ کے ڈرگ ایڈکٹس ہیں. اس لیے اس بجٹ میں نوجوان, اور اس بجٹ میں مدارس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. پاکستان کے دینی مدارس 40 لاکھ طلبہ کو پالتے ہیں. 40 لاکھ. آپ بجٹ کے اندر مستقل مدارس کو, علماء کو نظر انداز کرتے ہیں, حالانکہ وہ اس قوم کا حصہ ہیں اور سب سے بڑھ کر بہترین کام رضاکارانہ طور پر کر رہے ہیں. اسی طرح مسٹر چیئرمین, میں سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پروٹوکول کلچر کو ختم کریں. سرکاری گاڑی, سرکاری پیٹرول, سرکاری بجلی, سرکاری گیس کے اوپر اس کا پابندی لگائیں. 93 رکنی کابینہ ظلم ہے, ظلم. دنیا کی سب سے بڑی کابینہ آپ نے اس مقروض قوم جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہ ظلم ہے. تو یہ بلٹ پروف گاڑیاں, یہ ہیلی کاپٹر, یہ ہوائی جہازوں کا سفر, یہ ختم کر لیں. یہ میرے پاس مسٹر چیئرمین, یہ میرے پاس رپورٹ ہے UNDP کی. یہ دیکھیں, یہ UNDP کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے ایلیٹ پریویلیج کنزیوم $17.4 بلین آف پاکستان اکانومی. UNDP یہ اشرافیہ ہے, یہ اشرافیہ کے نام پر بدماشیاں ہے. جب تک آپ اس کا خاتمہ نہیں کریں گے پاکستان ترقی کے راستے پر نہیں جا سکتا. تو جو پراپرٹی مافیا ہے, جو آٹا مافیا ہے, جو سیمنٹ مافیا ہے, جو بینک مافیا ہے, جو IPPs مافیا ہے, جب تک حکومت ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ابھی نیب نے ایک سرکولر جاری کیا تھا, ایک نوٹیفیکیشن, ایک اخباری خبر جاری کی تھی, اس میں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے, اس میں جہاں ملک ریاض کی بات آتی, میں سمیٹ رہا ہوں, جہاں ملک ریاض کی بات آتی تھی تو کہتا تھا بزنس ٹائکون. ابھی آپ کی جہاں مافیا اتنا مضبوط ہو کہ نیب بھی اپنے پریس ریلیز میں ان کا نام تک نہ لے سکے,
उसमें मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए आप जो हैं इसके ऊपर हाथ डालें, और ये जो शाही महल्लात हैं, ईवानी सदर है, ईवानी वजीर आजम है, गवर्नर हाउसेस हैं, सीएम हाउसेस हैं, मैं समझता हूं इसके इंसान के अंदर अगर जमीर होगा तो इस गुर्बत को देखते हुए, इस बदतरीन गुर्बत को देखते हुए वो कैसे इन महल्लात में रह सकता है, कैसे इस महल्लात के अंदर ऐश इशरत की जिंदगी वो गुजार सकता है। तो ये जो जजेस हैं, ये जो जर्नैल हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो सियासतदान हैं, इनको अब अपना रास्ता बदलना होगा। अब पाकिस्तान इस तरह की 1% अशराफिया के साथ, अब पाकिस्तान इस अशराफिया के साथ नहीं चल सकता। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, इनको रास्ता बदलना होगा। जब तक हम ये इकदाम नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान IMF के चुंगल से निजात नहीं पा सकता। और आज तो इसाक डार साहब वजीर खजाना ने बयान कर दिया कि IMF का मकसद यह है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया जाए, और जब पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया जाए फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरफ हाथ बढ़ाया जाए, फिर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को सरेंडर किया जाए, फिर भारत की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान को तैयार किया जाए, फिर पाकिस्तान को यूरोप और अमेरिका का सैटेलाइट स्टेट बना दिया जाए। यही बात तो हम एक साथ पहले से कह रहे हैं कि IMF आपको $1 अरब नहीं देगा, IMF आपको डिफॉल्ट की तरफ ले जाएगा, गुलाम बनाएगा पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया जनाब।